ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ سلسلہ کلام ہمارا تفسیر کے عنوان سے سورہ مبارکہ بقرہ میں جاری تھا۔ بیچ میں فاصلہ آ گیا اور تقریباً یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا، اور آج شب میلاد امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے پھر سے آغاز کیا جا رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات اس توفیق کو مستدام رکھے اور انشاءاللہ کہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کا شمار اہل قرآن میں قرار دے۔ تفسیر ترتیبی کا آغاز کیا تھا، اب ظاہر سی بات ہے مکمل ہونے کے لیے تو ایک خاص توفیق چاہیے اور خاص وقت بھی درکار ہے۔ انشاءاللہ کہ اگر خدا نے توفیق دی تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن ایک نقطہ آج کی مناسبت کے حوالے سے عرض کر لوں اور پھر انشاءاللہ آتے ہیں اپنے بحث کی طرف۔ ماہ مبارک شعبان واحد وہ مہینہ ہے کہ جس میں کسی معصوم کی کوئی شہادت ذکر نہیں ہوئی، حتیٰ ضعیف روایت کے اندر بھی ایسی کوئی مناسبت جس کے اندر وفات یا شہادت کا ذکر نہیں ہے۔ واحد وہ مہینہ ہے جس میں فقط میلاد ہی میلاد ہے، مناسبتیں خوشی کی ہیں۔ 3 شعبان ولادت امام حسین علیہ السلام، 4 شعبان کو ولادت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، 15 شعبان کو قطب عالم امکان منجی عالم بشریت امام مہدی آخر الزمان، اور انہی مناسبتوں سے انشاءاللہ آگے پھر دوسرا مہینہ بنام ماہ مبارک رمضان۔ البتہ خاص خصوصیت ہے ان مہینوں کی، پہلا مہینہ جو عبادی مہینہ ہے ماہ رجب ہے۔ ماہ رجب سے انسان ایک خاص درس لے کر وارد ہوتا ہے ماہ شعبان میں۔ ماہ شعبان سے وہ خاص توشہ لے کر پھر اس قابل ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو سکے، اور ماہ مبارک رمضان انسان کی سعادت یا انسان کے حقیقی سفر کا آغاز جس سے ہوتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے، البتہ تیاری کے ساتھ۔ ماہ رجب میں بھی تیار ہو کر ماہ شعبان سے مزید توشہ اٹھا کر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ماہ مبارک میں داخل ہو سکیں۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں کہ جتنے بھی مراقبات ہیں یا جتنے بھی اخلاقی مراحل ہیں یا عبادی یا تکاملی مراحل ہیں، وہ سارے کے سارے ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوتے ہیں، اور علماء نے ماہ مبارک رمضان کو ہی اپنے سال کا پہلا مہینہ قرار دیا ہے۔ ماہ رمضان سے رمضان تک، اور پھر ایک سال میں بیٹھ کر ماہ شعبان کے آخر میں اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے کہ پچھلے سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اور ویسے بھی ہے امام کاظم علیہ السلام کی حدیث، البتہ تقریباً معصومین نے یہ ذکر کیا ہے کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ البتہ یہ تعبیر جو روایات میں آئی ہے کہ لیسا منا لیسا منا، یہ تعبیر بہت زیادہ مقامات پہ استعمال ہوئی ہے، لہذا اس تعبیر پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ائمہ طاہرین سے ہمیں متصل کر دیتی ہیں، اور اگر ان کو ترک کر دیں تو ہمارا ائمہ طاہرین سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ ان میں سے بعض تعبیریں یہ ہیں کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا جو معروف اور مشہور ہے لیس منا من لم یصلی صلاۃ اللیل، کہ جو نماز شب نہیں پڑھتا یا جس کی زندگی میں نماز شب نہیں ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے، شاید یہ مطلب تکرار کیا ہو، وہ یہ کہ ممکن ہے نماز شب نہ پڑھیں اور بہشت میں پہنچ جائیں۔ بہشت میں جانا الگ مطلب ہے، اور ائمہ طاہرین کے قرب کو پانا یہ مطلب دیگر ہے۔ تو جہاں پہ یہ تعبیریں ہیں لیسا منا لیسا منا،
وہاں پہ ائمہ تارین ناظر ہیں اس بات کی طرف کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا حشر و نشر عالم آخرت میں ہمارے ساتھ رہے تو یہ کام کریں، ان کاموں سے آپ کو ہماری معیت نصیب ہوگی اور آپ کا حشر و نشر ہمارے ساتھ ہوگا۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کے ساتھ زندگی کو گزاریں تو ان کے لیے یہ کام کرنے ہوں گے کہ ایک محاسبہ نفس انشاءاللہ عرض ہوگا انہی آیات کے ضمن میں، اور صلاۃ اللیل۔ اور صلاۃ اللیل یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ائمہ طاہرین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، ہر معصوم نے۔ اور آپ بزرگان میں سے بھی دیکھ لیں کہ جتنے بزرگان جو بھی جس معنویت کے درجے پہ پہنچے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ اگر نماز شب ہے تو یہاں تک آ سکتے ہو، اگر نماز شب نہیں ہے تو اس وادی میں آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے، لہذا حتماً کریں۔ اور یہ واحد وہ کمال کا ذریعہ ہے انسان کے لیے کہ جس کے لیے خالق کائنات نے ایسی محبت کا اظہار کیا ہے کہ آپ اس کو قضا کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ مستحبات کی دنیا میں ایک مستحب اگر آپ کے لیے معین کیا گیا ہے، جب اس کا وقت گزر جائے تو اس کی قضا نہیں ہے مستحبات کی دنیا میں، لیکن یہ نماز شب ایک ایسا مستحب عمل کہ جس کی خالق کائنات نے قضا بھی رکھی ہے کہ اگر ادا کی صورت میں نہیں ہے تو اس کی عظمت اتنی ہے کہ آپ اس نماز شب کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ مستحبات کی دنیا میں جس طرح کہ آپ بہتر جانتے ہیں 2 مستحب ایسے ہیں کہ جن کی قضا اسلام کے اندر مقرر کی گئی ہے، ایک نماز شب ہے اور دوسرا غسل جمعہ ہے۔ البتہ غسل جمعہ کے لیے بعض فقہا کا فتویٰ وجوب کا ہے، بعض فقہا نے اصل واجب قرار دیا ہے، لیکن اللہ تحقیق جس طرح کے علماء نے فتاوے دیے ہیں کہ مستحب ہے، لیکن یہ ایسا مستحب ہے کہ اگر جمعے کے دن یہ ترک ہو جائے تو بعد میں آپ اس کو قضا کی صورت میں ہفتے والے دن رجا کی نیت سے دوبارہ قضا کر سکتے ہیں۔ یہ 2 واحد مستحب ایسے عمل ہیں جن کی قضا ہے، اس کے علاوہ جتنے مستحبات ہیں کسی کی کوئی قضا وارد نہیں ہوئی۔ خیر، ماہ مبارک رمضان میں تیاری کے لیے البتہ وہ مطلب پہلے عرض کر دیا ہے، ممکن ہے تکرار ہو۔ سب سے پہلے ماہ مبارک رجب یہ پہلا قدم ہے انسان کی تیاری کا کہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے، اور اسی لیے کچھ آداب ہیں ماہ مبارک رجب میں، اور ان آداب میں سے اہم ترین ادب ماہ مبارک رجب کا روزہ رکھنا ہے۔ اور روزے کے سائے میں انسان اس مقصد کو پا لیتا ہے جس مقصد کے لیے ائمہ طاہرین سے روایات صادر ہوئی ہیں۔ مثلا کل قیامت کے دن ایک آواز بلند ہوگی، اور وہ کیا ہوگی کہ این رجبیون، رجبیون کہاں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ رجبیون ایک بہت بڑا مقام ہے کہ جس مقام پہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس مقام پہ فائز ہوں گے۔ اور جس طرح کے روایات میں وارد ہوا ہے، رجبیون میں یا رجبی بننے کے لیے ادب ہے روزہ رکھنا، یعنی مؤدب ہو کر اس کمال تک جا پہنچے جس کمال کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس رجب کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے پورا فلسفہ ہی یہی سمجھا کہ شاید روزہ رکھنا ہی انسان کو رجبی بنا دیتا ہے۔ نہ، روزہ رکھنے سے آدمی باادب ہو جاتا ہے، اور باادب بن کر اس مقصد تک جا پہنچیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ آپ کی ذات میں وہ رکن آ جائے کہ جس رکن کے سائے میں آپ رجبی بننے کے قابل ہو جائیں۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ رجبی وہ شخص ہے یا وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی رہتی دنیا میں دین کے لیے سہارا بنتے ہیں، دین کو پروان چڑھاتے ہیں، وہ حقیقتاً رجبی ہوتے ہیں۔ جو اپنی ذات سے خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد دین کو پروان چڑھاتا ہے، وہ حقیقتاً رجبی ہے۔ چونکہ اگر آپ لغت میں جا کر مراجعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رجب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ لکڑی جو چھوٹے سے پودے کو مستقیم اور استوار کرنے کے لیے ساتھ میں لگا دی جاتی ہے، چپکا دی جاتی ہے۔ تو چونکہ وہ لکڑی مستحکم ہوتی ہے، اس کے ساتھ جب پودے کو باندھتے ہیں تو پودا اس لکڑی کے سائے میں پروان چڑھتا ہے۔ تو وہ جو سہارا بنتا ہے اس لکڑی کو عرب رجب کہتا ہے۔ پس پہلے ادب یہ ہے کہ آپ رجب بنیں۔ رجب بننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گھر سے کھائیں
اسلام کو پروان چڑھائیں. اسی لیے رجبی بننا بہت مشکل ہے. ہم باتیں دین کی بہت کرتے ہیں، لیکن جب دین کو محفوظ رکھنے کی بات آئے پھر قلت دیانون، امام حسین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق دیندار کم ہو جاتے ہیں. بس ادب روزہ رکھنا ہے. البتہ روزے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، انشاءاللہ اگر وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ عرض کریں گے کہ کیوں ماہ مبارک رمضان میں خالق کائنات نے روزوں کو واجب قرار دیا، اور روزوں کو واجب قرار دینے کا فلسفہ کیا ہے. کئی ایک حکمتیں ہیں جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور روایات میں بھی انشاءاللہ ایسا وہاں تک پہنچیں گے اس تیاری کے ساتھ. خوب پس پہلا قدم انسان کا اگر ائمہ کی معیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلا رکن اپنے اندر یہ پیدا کرے کہ جتنی خدا نے زندگی دی ہے اس زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح سے دین کے لیے وقف کریں کہ آپ کے کردار سے دین زندہ ہو، آپ کے علم سے دین کی راہیں روشن ہو جائیں، اور آپ کے عمل سے لوگوں کے لیے صراط مستقیم روشن ہو جائے. اس صورت میں آپ حقیقتاً رجبی ہیں. اور اس رجب کے لیے پھر اگر ادب کے ساتھ ہوئے، روزے کے ساتھ ہوئے، تو پھر نور علی نور. اسی لیے قرآن نے کہا ہمیشہ مومن کی زبان پہ یہ دعا ہونی چاہیے، وجعلنا للمتقین اماما. خدایا ہمیں ایسے قرار دے کہ ہم علم کے سائے میں اس طرح آگے بڑھیں کہ لوگ ہمارے علم سے استفادہ کرتے ہوئے دین کے اندر داخل ہوں، اور ہمارے کردار کو دیکھ کر دین کے راہوں پہ چلنا شروع کر دیں. اگر اس حقیقت کو پا لیا آپ حقیقتاً رجبی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ ادب کا بھی خیال ہوا تو با ادب ہو کر رجبی بنیں گے. اور تھے ایسے افراد، کم نہیں تھے، کہ جن کے کردار کو دیکھ کر، جن کی سیرت کو دیکھ کر، جن کی کاوشوں کو دیکھ کر لوگ آہستہ آہستہ دین کے دائرے میں آتے تھے. ایک چھوٹا سا عمل کبھی کبھی انسان سے سرزد ہوتا تھا، اور چھوٹے سے عمل کے سائے میں لوگ دین کے اندر داخل ہو جاتے تھے. کیا کہتے کہ اگر واقعاً دین ایسا ہے تو ہم اس دین کے طلبگار ہیں. تھا سید حسن نصر اللہ خداوند عالم ان کے درجات متعالی کرے. یہ 33 روزہ جنگ تھی حزب اللہ کی اسرائیل کے ساتھ، اور اس جنگ کے بعد بہت زیادہ نقصان کیا تھا ان صہیونیوں نے، اور اس میں عیسائی بھی تھے، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، جن کے گھر تباہ ہوئے. اور جب گھروں کی تعمیر کا سلسلہ آیا تو حسن نصر اللہ نے کہا کہ سب کو بغیر کسی تبعیض کے سب کو گھر بنا کے دیں. کا مذہب کو نہیں دیکھیں کہ یہ عیسائی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے. جب اس قسم کا رویہ اپنایا گیا اور سید حسن اللہ نے اس بات کی تاکید کی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دائرہ دین میں یعنی تشیع کے اندر داخل ہوئے. کہا کہ واقعاً اگر اس سید کا یہ کردار ہے، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب تشیع ایک پاکیزہ اور برحق مذہب ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی انسان جب ایسے گزارتا ہے، کردار کو دیکھ کر انسان دائرہ دین میں آ جاتا ہے. یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد انسان قابل ہو جاتا ہے جب دین پہ خرچ کرتا ہے اور دین کو سہارا دیتا ہے اور دین اس کے علم اور عمل کے سائے میں استوار ہوتا ہے. اگلا قدم بڑھائیں. اگلا قدم کیا ہے؟ شعبان. اور یہ ترتیب جو رکھی کا رجب کس کا مہینہ ہے؟ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. شعبان کس کا مہینہ ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور ماہ مبارک خداوند عالم کا ہے. یعنی ایک ترتیب ہے. اس ترتیب کے سائے میں آپ تکامل کو پائیں گے اور کمال کی حد تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی شروع کہاں سے کرنا ہے آپ کو؟ امیر المومنین سے، یعنی امامت سے منسلک رہیں. امامت سے نبوت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور نبوت کے راستے سے پھر توحید کا راستہ آپ کے لیے کھل جائے گا. یعنی ترتیب ہے. اس ترتیب کے سائے میں انشاءاللہ پوری بشریت اور پوری انسانیت جو راہ کمال کی طالب ہے ان راستوں سے ہوتے ہوئے جا پہنچے گی. شعبان کس سے نکلا ہے؟ شین عین بے. اس کو شعب بھی کہتے ہیں اور شعبہ بھی کہتے ہیں، شعب بھی کہتے ہیں. شیب یا شعب. شیب کس کو کہتے ہیں؟ کسرہ کے ساتھ. زمین کو جب تقسیم کیا جاتا ہے مختلف ٹکڑوں میں تو وہ گڑھے جو ذرا زمین سے نشیب میں ہوتے ہیں، یعنی بعض زمینیں بلند ہوتی ہیں اور بعض زمین کے اندر وادیاں ہوتی ہیں. دیکھا نا وادی، پہاڑوں کے بیچ میں نشیب میں ایک جگہ ہوتی ہے. اس جگہ کو، اس گڑھے کو عربی میں شعب کہا جاتا ہے. اور وہ کبھی قابل سکونت ہوتے ہیں اور کبھی قابل سکونت
نہیں ہوتے ہیں. بعض ایسے گڑھے ہوتے ہیں زمین کے اندر کہ جہاں پہ بشریت آسانی سے اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے، لیکن بعض ایسے گڑھے ہوتے ہیں جو سیلاب کی زد میں ہوتے ہیں، بارشوں کی زد میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ قابل سکونت نہیں ہوتے ہیں. وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، پانی جمع ہونے کے بعد ممکن ہے بشریت کی زندگی کے لیے اس کے اندر کوئی سامان موجود ہو جس سے آدمی اٹھا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے. پس شیب وہ زمین کا گڑھا ہے جو قابل سکونت ہو، اس کو عربی میں شیب کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں کہ مکہ خود سرزمین کے اعتبار سے نشیب میں ہے، بلندی پہ نہیں ہے. اور اسی مکہ کی سرزمین میں اگر آپ اطراف میں دیکھیں تو اطراف میں زمینیں کیا ہیں؟ بلند ہیں. اور جہاں پہ کعبہ واقع ہے وہ جگہ زمین کی نیچے ہے. تو کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ بعضوں نے کہا کہ کعبہ کو کعبین سے کعبہ کہتے ہیں. کعب کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کی وہ جگہ جو ابری ہوئی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کعب. ابری ہوئی جگہ کو، یعنی جو بلند ہوتی ہے جگہ پاؤں کی، جب پاؤں کا مسح کرنا ہو تو کہاں تک کریں؟ انگلیوں سے لے کے کعبین تک. یہ کعب کیا ہے؟ وہ سطح جو پاؤں کی ابری ہوئی ہوتی ہے اس کو کعب کہا جاتا ہے. یہ ایک معنی ہے، کاف عین بے کعب، اور اسی سے کعبہ بھی نکلا ہے. کعب ابری ہوئی جگہ سے لفظ کعبہ مشتق نہیں ہوا ہے، چونکہ اگر آپ جا کر دیکھیں تو کعبہ انتہائی نشیب کے اندر موجود ہے، گڑھے کے اندر موجود ہے. تھوڑی سی مکہ کی سرزمین پہ جب بارش ہوتی ہے تو سیلاب آتا ہے، کعبے کے اندر پانی، سارا کعبہ پانی میں ڈوب جاتا ہے. بس یہ کعب ابری ہوئی جگہ سے نہیں ہے. ریاضی کی کچھ شکلیں ہیں. ایک شکل کیا ہے؟ مربع، جس کے چاروں زاویے برابر ہیں. ایک ہے مثلث، مثلث کے 3 زاویے ہوتے ہیں اور تینوں برابر ہوتے ہیں. اور ایک شکل ہوتی ہے مستطیل. مستطیل میں کتنے زاویے ہوتے ہیں؟ 4، 2 کر کے، 2 برابر ہوتے ہیں، عرض میں چھوٹے ہوتے ہیں، 2 طول میں لمبے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مستطیل. اور ایک شکل ہوتی ہے ریاضی کی، اس کو کہتے ہیں مکعب. مکعب کون سی شکل ہوتی ہے؟ جس کے 4 زاویے نہیں ہوتے، جس کے 6 زاویے ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مکعب. اور اس کی بہترین مثال اگر آپ ذہن میں رکھنا چاہیں تو یہ ہوتا ہے، بعض گیمیں ہیں اور گیموں کو کھیلنے کے لیے ایک بنایا ہوتا ہے جس کے اوپر 6 عدد بنے ہوتے ہیں، اور 6 عدد وہ جب پھینکتے ہیں تو اس کے بعد 1 ہوتا ہے، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں. اس کو ریاضی کی اصطلاح میں مکعب کہا جاتا ہے، یعنی جس کے 6 کونے ہیں. تو 6 کونے والی شکل کو مکعب کہا جاتا ہے علم ریاضی کی اصطلاح میں. اسی شکل سے کعبہ کو کعبہ کہا جاتا ہے. کعبہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ کعبہ کے 6 کونے ہیں، 4 کونے نہیں، 4 دیواریں، درست ہے، ایک چھت اور ایک فرش. یہ کیوں ہے کعبہ مکعب 6 جہات سے؟ کہا کہ کعبہ ایک واحد وہ مرکز ہے جس کی طرف بشریت رخ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. تو کس طرح منہ کریں؟ کہ 6 جہات میں اگر آپ موجود ہیں تو 6 جہات کی طرف جس طرف بھی آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز صحیح ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کعبہ کی اگر 4 جہات مد نظر ہوتی تو جو کعبہ کی چھت سے اوپر ہے بلندی میں وہ کیا کرے؟ وہ کہاں پہ؟ کہا حتمن زمین پہ آئے پھر نماز پڑھے. کہا نا، چھت سے لے کے عرش اولا تک جہت اس کی محفوظ ہے. اور فرش کے اندر کیا ہے؟ اس کی جہت تحت الثری تک جاری و ساری ہے. تو وہ جو زیر زمین میں زندگی بسر کرتا ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ اوپر آ جائے اور پھر اپنے رخ کو کعبہ کی طرف کرے. نا، کہ زیر زمین میں اگر تحت الثری تک چلے جائیں تب بھی کعبہ کی جہت محفوظ ہے، اور بلندیوں میں عرش اولا تک چلے جائیں تو بھی کعبہ کی جہت محفوظ ہے. اور 4 جہات تو وہ تو بدیہی سی چیز ہے، اور 4 جہات میں جس طرف سے بھی آپ منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے. پس کعبہ کو کعبہ کعب کی وجہ سے نہیں کہا جاتا بلکہ مکعب ہونے کی وجہ سے کعبہ کہا جاتا ہے. پس وہ گڑھا جو زمین کا گہرائی میں ہوتا ہے اس کو عربی میں شیب کہا جاتا ہے. اور شیب ابی طالب بھی اسی سے نکلا ہے. شیب ابی طالب میں کیا تھا؟ بنو ہاشم کے مختلف افراد، وہی جو آہستہ آہستہ اپنی اپنی شخصیات کی وجہ سے قبیلے مختلف ہوتے گئے.
اپنی اپنی شخصیت کی وجہ سے، اور اطراف مکہ میں پھیلتے گئے۔ ان میں سے ایک جگہ تھی کعبے کے نزدیک بنام شعب ابی طالب، جہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر تھا، اپنی اولاد کو وہاں پہ رکھتے تھے۔ وہ محدودہ تھا جہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام زندگی بسر کرتے تھے۔ ہر ایک شخص کا ایک الگ سے اپنا ایک محلہ، ایک جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو وہ جگہ جہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی زندگی کو گزارتے تھے، اس جگہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ شعب ابی طالب، یعنی وہ زمین کا گڑھا جو نشیب میں، یہ لغوی معنی تھا۔ اور یہ جگہ جب اپنے خاص خصوصیات کے ساتھ جب تقسیم ہوتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ دوسری سرزمین سے الگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شیب یا شاب یا شعبے کے اندر تقسیم کا عنصر بھی پایا جاتا ہے کہ یہ شیب ہے کیا، یعنی یہ زمین اس سے الگ ہو گئی اور وہ سرزمین اس سے الگ ہو گئی۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ شیب میں یا شعبے میں تقسیم لازم المعنی ہے۔ بس شعبان کا معنی تقسیم، یہ تقسیم کیا ہے؟ لازم المعنی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک خصوصیت ایک سرزمین میں آ جائے گی تو اس خصوصیت کی وجہ سے خود بخود دوسرے سے الگ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ پس جدائی ہونا یہ کیا ہے؟ لازم المعنی۔ اور شیب کا اصلی معنی کیا ہے؟ کہ وہ سرزمین جو نشیب میں ہو اور قابل سکونت ہو اور وہاں پہ انسان زندگی بسر کر کے اس خطے سے دوسروں سے الگ ہو جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیب۔ اور اسی سے کلمہ نکلا ہے شعبان۔ شعبان فعلان کے وزن پہ۔ معنی کیا ہے؟ شعبان کو وہی عنصر جو لازم المعنی ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ روایات ہیں، انشاءاللہ جا کر دیکھیے گا، امالی صدوق میں بھی یہ روایت موجود ہے، بہار میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اور یہ روایت پیغمبر خاتم سے ہے۔ روایت طولانی ہے لیکن اس میں ایک خاص نکتہ، سمی شعبان لأنہ یتشعب فیہ ارزاق المؤمنین۔ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ جو رجب کے فیوزات کو اپنا کر دین کے لیے سہارا بن کر زندگی بسر کرتا ہے تو جتنی اس نے زحمت کی ہوتی ہے اسی زحمت کے مطابق اگلے مرحلے میں اس کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ شعبان کو شعبان کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس میں ارزاق مؤمنین تقسیم ہوتے ہیں۔ تو چونکہ مومنین بھی ایک سطح پر نہیں ہیں، کمالات وجودی کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے تفاوت ہے، تو ظاہر سی بات ہے جتنا درجہ ہوگا اسی اعتبار سے رزق ملے گا۔ پس شعبان میں کون جائے گا؟ کہا جس نے رجب میں حقیقتاً رجب کو در کیا ہے، تو جتنا در کیا ہوگا اسی ادراک کے سائے میں ماہ شعبان میں وارد ہوگا۔ کتنا رزق ملے گا؟ جتنی آپ نے زحمت کی ہے، جتنی زحمت اٹھائی اسی زحمت کے مطابق آپ کو رزق ملے گا۔ پس شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس میں مومنین کے رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور رزق جو تقسیم ہوتا ہے، ابھی عرض کروں گا اس میں کہ رزق جب تقسیم ہوتا ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں اور اس سے کبھی بھی غفلت نہیں کریں کہ جتنے بھی فیوزات الہی ہیں، جتنے بھی درجات کمالی ہیں، اور جہاں تک انسان جا سکتا ہے، وہ سارے کمالات بغیر واسطے کے آپ تک نہیں آئیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا اس لیے کہ جتنی قابلیت ہے اتنے خالق کائنات کی طرف سے فیض ملتا ہے۔ بس یہ پہلی چیز اپنے ذہن کے اندر یہ ڈال لیں کہ جب بھی کسی درجہ کمالی تک آپ پہنچیں گے بغیر واسطے کے نہیں پہنچ سکتے ہیں، حتماً بیچ میں واسطہ ہوگا۔ کیوں واسطہ ہوگا؟ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم مستقیماً خالق کائنات سے لینے کے قابل نہیں ہیں۔ تو پھر بیچ میں واسطہ کیا کرتا ہے؟ واسطہ ہماری استعداد کو، ہماری ظرفیت کو کامل کر جاتا ہے، اور جیسی ہماری استعداد مکمل ہوتی ہے فاعل کا فعل فوراً وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کو کہ ان ابحاث کو واقعاً اتنا کھول کے بیان ہونا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے
کہ عقائد کی دنیا میں کم از کم انسان بالکل صاف و شفاف عقیدہ اپنا کر مقام عمل میں اپنے سفر کو جاری رکھے، اس کی لذت پھر الگ سے ہوتی ہے۔ ایک ہے آیت بھی ہے قرآنی، البتہ یہ ہونا چاہیے، اور نام بھی سنا ہوگا، توسل، سنا ہے نا؟ خود توسل کیا ہے؟ خود کہہ دیتے ہیں کہ توسل ہے واو سین لام واسلہ، اور ایک واو صاد لام ہے۔ اب اس میں جانا نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اللہ تک جانے کے لیے کیا کرو؟ وسیلہ اختیار کرو۔ یا قرآنی آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی نماز اور صبر کو کیا قرار دو؟ وسیلہ قرار دو، اس سے مدد۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اصل وسیلے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان وسیلے کے سائے میں شرک کو اپنا رہا ہوتا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ شاید ہم نے وسیلے کو اپنایا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا آپ گہرائی میں جائیں پتہ چلے گا یہی شرک ہے، اور شرک سے تو انسان اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا ہے، چونکہ شرک جتنا بھی ہو، شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، اصل شرک اور قرب اصل قابل جم نہیں ہے۔ اب اس میں مجھے علم ہو یا نہ ہو، بس وسیلہ اس کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ابھی چونکہ بات اس میں نہیں ہے، اگر مناسبت سے آئی تو وہاں پہ رک کر عرض کروں گا کہ حقیقت وسیلہ کیا ہے، اور وسیلوں کو کس طرح سے اپنی زندگیوں میں ہم اپنائیں تاکہ وسیلے کے سائے میں ہم قرب الہی کی منزل کو پا سکیں، اور وسیلے کے سائے میں کسی اس جھانسے کا شکار نہ ہوں کہ حقیقت میں شرک ہو اور ہم وسیلہ اپنا کر اپنے راستے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہوں، اور نتیجہ کیا ہو کہ آخر میں قرب کی منزل پہ انسان فائز نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ عرض ہوگا، لیکن ابھی یہ مطلب ذہن میں رکھ لیں کہ انسان تب اپنے کمال کو جب پہنچے گا جب اس کے اندر استعداد ہوگی۔ وہ وسیلہ کیا کرتا ہے بیچ میں؟ وسیلہ خدا کے مقابلے میں نہیں ہوتا کہ کچھ خدا دیتا ہے اور کچھ وسیلہ دیتا ہے، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وسیلہ کرتا کیا ہے؟ وسیلہ قابل کی استعداد کو مکمل کر دیتا ہے، یعنی وہی استعداد یا وہی ظرفیت جس ظرفیت ناقص کے سائے میں اس کمال کو لینے کے قابل نہیں تھا، اس نصاب کو وسیلہ آ کر مکمل کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وسیلہ اس نصاب کو مکمل کرتا ہے، فاعل حقیقی جو خالق کائنات ہے اپنا فیض دے دیتا ہے۔ بس فیض دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ وسیلہ فیض نہیں دیتا ہے، وسیلہ کیا کرتا ہے؟ قابل کی استعداد کو مکمل کرتا ہے۔ اور میں نے شاید کئی مرتبہ یہ مثال بھی عرض کی تھی، دیکھیں آگ، اس کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ کاغذ کا کام کیا ہے؟ جلنا۔ اور اسے جلنے کے لیے استعداد کی ضرورت ہے، اور وہ استعداد کیا ہو؟ پہلا معنی کیا ہے کہ اگر یہ کاغذ فاصلے پہ ہے تو آگ اپنا اثر اس میں نہیں چھوڑے گی، اور اگر کاغذ گیلا ہے تو آگ اپنا اثر اس میں نہیں چھوڑے گی۔ اب اس کاغذ کو آگ کا فیض لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان موانع کو دور کرنا۔ یہ موانع کون دور کرے گا؟ وسیلہ۔ پس وسیلہ کیا کرے گا؟ پہلا کام یہ کرے گا کہ جو فاصلہ ہے کاغذ اور آگ میں اس کو ختم کرے گا، پس اس کی استعداد کو بڑھا دے گا۔ استعداد مکمل ہوگی، آگ اپنا اثر، پس بیچ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ وسیلہ تھے، وسیلے نے کام کیا کیا ہے؟ وسیلے نے جلایا نہیں ہے، وسیلے نے کیا کیا ہے؟ آپ کی استعداد کو مکمل کر دیا ہے۔ اگر اس میں معنی تھا اس معنی کو برطرف کر دیا ہے۔ چونکہ معنی برطرف ہوا ہے، قابل کے اندر یہ قابلیت مکمل ہو گئی، فاعل نے اپنا فیض اس کے اندر چھوڑ دیا۔ پس فاعل اپنا اثر اس وقت قابل میں چھوڑتا ہے جب اس کی استعداد مکمل ہو جائے۔ یہ استعداد دو طرح سے مکمل ہوتی ہے، کبھی قابل میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی قابلیت مکمل کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وسیلے کا محتاج ہوتا ہے۔ پس وسیلہ کیا کرتا ہے؟ بیچ میں
استعداد کو مکمل کرتا ہے، پس خدا کے مقابلے میں نہیں ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا، اور یہ بات انتہائی دقیق ہے علم کلام کی بھی، عقائد کی دنیا میں، کہ یہ جتنے وسیلے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وسیلے فقط قابل کی استعداد کو مکمل کرتے ہیں وبس. لہذا یہ جو علم کلام میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ مثلا خدا بھی رازق ہے، حضرت امیر المومنین بھی رازق ہے، پھر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ طول میں. یہ طول میں بھی شرک ہے. اصل طول میں بھی وہ توحید حقیقی نہیں ہے، اور یہ فقط علم کلام نے ہمارا منہ بند کرنے کے لیے اصطلاح استعمال کر دی، ہم بھی چپ ہو گئے. نہ، انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ طول کے اندر بھی یہ شرک ہے، حقیقتاً یہ توسل نہیں ہے. انشاءاللہ آئے گا بعد میں. خوب، لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ. رزق آپ کو کہاں سے ملے گا؟ خدا سے ملے گا. خوب، بیچ میں اگر ہماری قابلیت ہوئی، مکمل کر لی، خدا دے دے گا. اور اگر ہماری قابلیت مکمل نہیں ہوئی تو ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ وسیلے کی. وسیلہ کیا کرے گا؟ ہماری استعداد کو مکمل کر دے گا. اور ماہ شعبان میں خالق کائنات نے بہترین وسائل کو ہماری اور آپ کی زندگی میں رکھا ہے، اور اس میں ایک نمونہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات. دوسرا نمونہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، جس کو باب الحسین بھی کہا جاتا ہے. اور اہم ترین وسیلہ ہمارے لیے 15 شعبان کو کون سا قرار دیا؟ امام زمان علیہ السلام. جتنا جتنا آپ ان وسائل کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کرتے جائیں گے، اتنا اتنا آپ کی استعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اسی اعتبار سے رزق الہی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. پس رزق الہی کو پانے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر استعداد پیدا کریں، اور استعداد کے لیے بہترین نمونہ خالق کائنات نے ماہ شعبان میں امام حسین جیسی ذات کو قرار دیا. البتہ ابھی فرصت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ چونکہ مناسبت تھی اس لیے عرض کر دیا ہے. آنا ہم نے اپنی تفسیر کے اندر تھا، لیکن اس کے لیے مقدمے کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا مقام اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ حتیٰ انبیاء کے لیے بھی وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام. اور یہ مطلب فقط ادعا نہیں ہے، برہانی مطلب ہے. اور انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو، اگر خاص مناسبت ہوئی تو اس میں انشاءاللہ عرض کریں گے. لیکن ابھی کہ ہمیں رزق الہی پانا ہے کا پہلا رکن اپنے اندر پیدا کرو، استعداد قابلیت پیدا کرو، رجب بن کر، رجبی بن کر دین کو سہارا دو. جتنا آپ دین کو سہارا دیں گے اتنی مقدار میں آپ کو رزق ملے گا. پس رزق لینا یہ آپ کا اور میرا کام ہے. کتنا لے سکتے ہیں کا جتنی اپنی استعداد بڑھاتے چلے جائیں اتنا آپ کا رزق بڑھتا چلا جائے گا. ایک مطلب، اور آخری مطلب کر کے زحمت تمام کر دوں، انشاءاللہ کل سے ہم اپنے بات سے تفصیلی میں وارد ہوں گے. وہ یہ ہے کہ بیٹا عموماً جو مشکل آتی ہے وہ یہ ہے، اور یہ مشکل ہر جگہ پہ، اس مشکل کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. جتنے بھی مفاہیم ہیں دینی یا جتنی بھی تعابیر ہیں دینی، ان کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے قوت خیال نے ان حقائق کے لیے بعض مصادیق معین کیے ہوتے ہیں. اس کا معنی نہیں ہوتا بلکہ مصداق ہوتا ہے. جیسے وہ لفظ سنتے ہیں قوت خیال نے اس کا ایک مصداق بنایا ہوتا ہے، اور جیسے وہ لفظ سنتے ہیں قوت خیال فوراً آپ کے ذہن میں اس مصداق کو اٹھا کر حاضر کر دیتی ہے. اور آپ بھی جب لفظ کو دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کا ذہن کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ اسی مصداق کی طرف. یہ مصداق کو رکھنا اس حقیقت کی جگہ پر، یہ کس کا کام ہے؟ قوت خیال کا کام ہے. اور یہیں سے انسان کی پھر تعلیمات بدل جاتی ہیں. دیکھیں لفظ سننے کے بعد کیا آنا چاہیے ذہن میں؟ معنی آنا چاہیے. لیکن معنی کی جگہ کون آ کر لے لیتا ہے؟ مصداق لے لیتا ہے. وجہ کیا ہے کہ مصداق آنکھ سے نظر آتا ہے اور معنی عقل سے نظر آتا ہے، اور ہم آنکھ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، عقل کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، یا اگر ہو بھی صحیح تو بہت کم ہوتا ہے. یہی مشکل ہے سب سے ہماری کہ جب دینی کلمات سنتے ہیں، دینی اصطلاحات سنتے ہیں، تو ان اصطلاحات کا معنی ذہن میں نہیں آتا ہے، فوراً اس کا مصداق آتا ہے. میں جملہ مثلا ابھی کہا رزق، فوراً کیا چیز ذہن میں آئی ہے؟ واقعیت ہے نا. کیا چیز ذہن میں آئی ہے؟ دال روٹی چاول بریانی گوشت. واقعیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ رزق کا معنی نہیں ہے، یہ رزق کا
مصداق ہے. کیوں یہ چیز ذہن میں آئی ہے کہ آنکھ سے یہ نظر آتا ہے. وہ اب رزق کا معنی اگر کریں تو وہ ذہن میں نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا؟ کہا اس کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے, اور عقل کے سائے میں جب آپ رزق کا معنی کریں گے تو وہ بڑا عمیق ہے, اور عقل کا استعمال ہمیں آتا نہیں ہے یا استعمال کرتے نہیں ہیں. اس لیے جب بھی رزق کی بات آتی, آپ دا کر دیکھ لیں 99% لوگ ایسے ہیں, اس میں علماء بھی شامل ہیں, عوام بھی شامل ہیں. اور پھر جب آتا ہے جی ائمہ تارین رزق دیتے ہیں یا نہیں دیتے, پھر الجھ جاتے ہیں کہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. ایک تھے یہاں سے طالب علم بیچارے گئے تبلیغات کے لیے, تو انہوں نے تقریر کی, اور تقریر کرنے کے بعد کہا کہ ائمہ تارین رزق دے سکتے ہیں. تو ایک اور ہی مولانا تھے, انہوں نے چند ایک مومنین کو لیا اور ان کے پاس پہنچ گئے. تو کہتے ہیں مولانا آپ نے تو کہا تھا کہ ائمہ تارین رزق دیتے ہیں, لیکن میرے گھر میں تو کوئی بوری چاول کی نہیں آئی. اب وہ بیچارے کا علم ہی اتنا تھا, خاموش ہو گیا. کہہ تو دیا تھا, سنا ہوا تھا نا کہ ائمہ تارین رزق دیتے ہیں, لیکن اس بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ چاول تقسیم کرتے ہیں یا روٹی تقسیم کرتے ہیں یا کیا رزق ہوتا ہے, معلوم نہیں تھا. اب مشکل یہی ہوتی ہے کہ جب کسی کی تقریر رٹ کر آدمی بیان کرتا ہے تو پھر وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے, اور جب کوئی سوال آ جائے تو وہاں پہ مبہوت ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. خود رزق کسے کہتے ہیں؟ یہ کلمہ رے زے قاف رزق, اور اسی سے ارتزاق. ارتزاق کس کو کہتے ہیں؟ باب افتعال, مطاوت کا معنی دیتا ہے, یعنی اسی رزق کو قبول کرنا ارتزاق ہے. کبھی کبھی رزق ہوتا ہے لیکن انسان ارتزاق نہیں کرتا, یعنی لیتا نہیں ہے. لینے کی ضرورت ہے, رزق لینے کی ضرورت ہے, لیکن پہلے مرحلے میں پتہ چلے کہ رزق ہے کیا. جی بھلے آسن, یہ الفاظ انشاءاللہ حتماً اس پہ توجہ رہے کہ یہ کلمات مشترک لفظی کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں, اور ایک معنی نہیں بلکہ ایک معنی کا مصداق ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے, ذہن فوراً وہیں پہ پہنچ جاتا ہے. لہذا ذہن کو پہلے کیا کریں؟ خالی کریں. کس سے؟ ان مصادیق سے. پہلا کام, اور بہت سخت ہے. اسی لیے علماء اخلاق نے کیا کہا کہ اگر اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور کمالات پہ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی منزل کا نام کیا ہے؟ تخلیہ. تخلیہ کیا مطلب؟ یعنی یہ جتنے اباطیل سے یہ میموری فل کی ہوئی ہے, سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس کو ڈیلیٹ کرو, صاف کرو. یہ صاف ہو گیا, اگلی منزل پہ پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے. دوسری منزل کا نام کیا ہے؟ تحلیہ. ایک نقطے کا فرق ہے. تخلیہ صاف کرو, تحلیہ کا مطلب کیا ہے؟ اب سنوارو. کیا سنوارو؟ یعنی اب آہستہ آہستہ مزین کرو اپنے وجود کو. کون سا وجود مزین ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے؟ جس کے اندر نقائص نہ ہوں. وہ پہلے نقائص سے اپنے ذہن کو پاک کریں. بس پہلا کام یہ کریں کہ جتنے مصادیق بیٹھے ہوئے ہیں دینی اصطلاحات کے نام پر, سب سے پہلے ان مصادیق کو ذہن سے نکالیں. پس رزق کے اندر جو مصداق معنی کی جگہ لے کر بیٹھا ہوا ہے بنام چاول روٹی, یہ چاول روٹی ذہن سے پہلے نکالیں. یہ رزق نہیں ہے. خود پھر رزق ہے کیا؟ دیکھیں, ہماری حقیقت کے دو شعبے ہیں. ایک شعبہ کا نام کیا ہے؟ بدن, اور دوسرے شعبے کا نام کیا ہے؟ روح ہے. آپ انصاف سے بتائیں, آپ کو روح کی کتنی معلومات ہیں جو آپ کی اصلی حقیقت ہے؟ پتہ ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور یہ بدن کہ جو ہماری حقیقت نہیں ہے, اس میں ہم کتنا الجھے ہوئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی روایت ذکر ہوتی ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ بدن کی خصوصیات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. او یہ معرفت نفس ہے, یہ تو معرفت بدن ہے. اس بدن کے اندر آنکھ ہے, اس بدن کے اندر کان ہے, اس بدن کے اندر یہ اعضاء ہے, ان کے پھر کام بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں شاید معرفت نفس میں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے کہ بدن کو پہچان لیا. بدن تو آپ کی حقیقت نہیں ہے. آپ کی حقیقت روح ہے, نفس انسانی ہے, قلب ہے. اس کی معرفت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. بس پہلے اپنی حقیقت کو سمجھیں, اس حقیقت کے لیے رزق کون سی چیز ہے پھر اس کو سمجھیں, اور اس کے بعد اس روایت کو سمجھیں کہ یہ رزق آپ کے لیے تقسیم ہوتا ہے جتنی آپ کی استعداد ہوگی, جتنی آپ کی قابلیت ہوگی. بس پہلا مطلب ذہن سے یہ نکال دیں کہ بدن آپ کی حقیقت نہیں ہے. جب بدن حقیقت نہیں ہے تو یہ چاول روٹی کس کا ذریعہ ہے؟ وہ بدن کا ہے. روح کے لیے کون سا رزق ہے؟
اب آئیں معنی کرتے ہیں. رزق کس کو کہتے ہیں آپ؟ رے ز قاف رزق، وہ حقیقت جو ایک موجود کو حیات عطا کرے. ایک موجود کو زندہ رہنے کے لیے جو چیز سبب بنے، وہ سبب اس کے لیے رزق کہلاتا ہے. پس رزق پتہ چل گیا کہ ایک موجود کا رزق کون سی چیز ہے؟ جو شے اس شے کے وجود کو حیات بخشے. تو جس چیز پر بھی حیات کا دار و مدار ہوگا وہ چیز اس کے لیے رزق کہلائے گی. پہلے مادی مثال عرض کروں. آپ نے دیکھا ہے مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں. کو پانی سے نکال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی حیات ختم ہو جائے گی نا، حیات خطرے میں پڑ جائے گی. پس مچھلی کے لیے رزق کیا چیز ہے؟ پانی کا ہونا. چونکہ پانی نہیں ہوگا تو یہ حیات کو آگے نہیں بڑھا سکتی. اب مچھلی کے لیے بھی چاول، گندم، روٹی یہ چیز رزق، چونکہ حیات کا دار و مدار اس پہ نہیں ہے، وہ فاعل بعید ہے بہت زیادہ. خوب اسی اعتبار سے سب سے پہلے ہیں انسان کے لیے جو دو پہلو ہیں، ایک بدن اور ایک روح. خوب بدن کی حیات کا دار و مدار کس پہ ہے؟ کس پہ ہے؟ آکسیجن پہ، سانس پہ. 1 منٹ کے لیے ناک بند کریں اس کے بعد ختم، ڈھیر ہو گئے، تمام ہو گئے. پس بدن کی حیات کس پر ہے؟ آکسیجن پہ. اور یہ خدا نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. چونکہ پتہ ہے کہ انسان کتنا کم ظرف ہے، اگر اس کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ کسی کو سانس نہیں لینے دے گا، اس لیے خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. چاول روٹی دے دی دوسروں کا کہ تم تقسیم کر دو، چونکہ تقسیم کر دی تو بھی زندہ رہے گا، نہیں دی تو بھی زندہ رہے گا. بس چاول روٹی رزق نہیں ہے، وہ فاعل بعید ہے. کتنے ایسے سادھو ہیں جو 6 مہینے کھاتے ہی نہیں ہیں لیکن زندہ ہوتے ہیں. بس چاول روٹی کا نام رزق نہیں ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں چاول روٹی کے بغیر بھی اپنی زندگی کو انہوں نے آگے بڑھا. بس پہلے مرحلے میں آپ کی جو سواری ہے بنا میں بدن، اس کا رزق ہے. اور رزق کیا ہے؟ آکسیجن. یہ آکسیجن خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور بغیر پیسے کے، بغیر کسی زحمت کے فراوان. اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کب پتہ چلتی ہے؟ جب وینٹیلیٹر پہ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ آکسیجن کی اہمیت کیا ہے. اب وہ 2 سانس لینے کے لیے ملین روپے خرچ کرتا ہے تاکہ 1 گھنٹے پہ وہ ساتھ میں وینٹیلیٹر لگا کے اس کو آکسیجن پہنچایا جائے. کب عظمت کا پتہ چلتا ہے نا. بس معنی کیا ہوا رزق کا؟ کہ رزق ہر شے کے لیے وہ شے ہوتی ہے جس پر ان کی حیات کا دار و مدار ہو. اور چونکہ اشیاء مختلف، بعض ہیں مادی اور بعض ہیں مجرد، تو مجرد کا رزق الگ ہے، مادیت کا رزق الگ ہے. اسی لیے ملائکہ نے کیا کہا؟ چونکہ مجرد ہیں، مادی نہیں ہیں، ان کی حیات کس میں ہے؟ قرآن نے ذکر کیا. انشاءاللہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہماری حیات تسبیح و تقدیس پر موقوف ہے. یعنی ملک اگر تسبیح اور تقدیس چھوڑ دے مر جائے گا، نابود ہو جائے گا. بس اس کی تسبیح اور تقدیس یہ کیا ہے؟ سبب حیات ہے اس کے لیے. اب آئیں اس عنوان سے. بس چاول روٹی عزیز من رزق نہیں. اگر ہو بھی صحیح تو یہ بدن کا ہے، اور وہ بھی فاعل بعید کی صورت میں. پہلے مرحلے میں انسان کی سواری بنا میں بدن یا بنا میں جسم، اس کا رزق کیا ہے؟ آکسیجن ہے، اور وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. چاول روٹی رزق نہیں ہے جس کو ہم نے مصداق کے طور پہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے. اب اس کو نکالیں ذہن میں. کون سی چیز لے کے آئے؟ کا رزق ہر شے کا وہ چیز ہے جس پر ایک موجود کی حیات کا دار و مدار ہے. اب آئیں روح انسانی کس چیز سے زندہ رہتی ہے؟ جی روح انسانی کی حیات کا سبب کون سی چیز ہے؟ اس کا آکسیجن کون سا ہے؟ اب اس کا آکسیجن کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، علم اور عمل. علم اور عمل سے روح انسانی زندہ رہتی ہے. اب آئیں قرآن میں. آیا معصومین کے بغیر آپ علم اور عمل کی دنیا کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ آپ کی روح کو جس سبب پہ زندہ رہنا ہے
وہ خود تم تامین نہیں کر سکتے ہو. کتنا علم جانتے ہیں دین کا. جب تک معصوم نہیں بتائے گا تب تک آپ ایک لمحے کے لیے اپنی روح کو زندہ نہیں رکھ سکتے ہیں. عمل کی دنیا میں کیسے یہ روح زندہ رہے؟ میں کون سا عمل انجام دوں, کس طرح انجام دوں, کس وقت انجام دوں؟ کر سکتے ہیں؟ خود صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, اس 2 رکعت نماز کے سائے میں آپ کی روح رزق پالے گی اور زندہ رہے گی. آپ یہ کر سکتے ہیں؟ پوری بشریت اکٹھی ہو جائے تو وہ اس روح کی حیات کو تامین نہیں کر سکتی ہے کہ 2 رکعت نماز میں پڑھ کے اپنی روح کو زندہ رکھ سکوں. اب سوال کہ معصوم رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کہ اصل معصوم کے بغیر رزق پانا ہی محال ہے, ممکن نہیں ہے. ہو پھر رازق ہے یا نہیں ہے؟ اب پتہ چلا کہ سب کچھ انہیں پہ ہے. بیمنہی رزق الورا وبوجودہی ثبتت الارض والسماء. اصل اس کے بغیر رزق ملتا نہیں ہے. اب بس پہلے آئیں, حقیقت کو سمجھیں, اور اس کے بعد ہو رزق میں فقط علم و عمل نہیں ہے, شفاعت بھی رزق ہے, استغفار بھی رزق ہے, توسل بھی رزق ہے. یہاں پہ خود معصومین رزق دیتے ہیں یا رزق اللہ دیتے ہیں اور وسیلہ بنتے ہیں؟ ابھی اس مطلب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ رزق آئے گا, رزق کا فاعل حقیقی کون ہے؟ خداوند متعال ہے. معصوم بیچ میں کیا کرتا ہے؟ ابھی عرض کیا تھا کہ آپ کی استعداد کو مکمل کرتا ہے. فیض کہاں سے آئے گا؟ خدا کی طرف سے. اور یہ بہت بڑا کمال ہے معصومین کا کہ جن کے وجود کے بغیر انسان کی استعداد مکمل نہیں ہوتی. انشاءاللہ جب توسل کی بات اگر ضمناً آئی یا عقائد کی بات اگر ضمناً آئی تو انشاءاللہ وہاں پہ عرض کروں گا کہ یہ استعداد جو مکمل کرتے ہیں اس استعداد کی بنیاد پر فعل کو ان کی طرح منسوب کیا جا سکتا ہے یا نہیں, انشاءاللہ بات کریں گے وہاں پہ. لہذا وہاں پہ وہ صورت اصل موضوعی ذہن میں رکھ لیں, وہاں پہ ایک فعل کو کئی فاعل کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے اور حقیقتاً مجازاً نہیں. عرض ہوگا انشاءاللہ. مثلا ابھی آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہے نا؟ حقیقتاً ایسے ہی ہے نا؟ دادا کے کیا ہیں یا نہیں ہے؟ ہیں حقیقتاً, مجازاً نہیں ہے. فعل ایک ہے, فاعل متعدد ہیں, اور تعدد فاعل میں بھی حقیقت ہے, مجاز بھی نہیں ہے. اور بس اسی طرح سے ایک فعل رزق کئی ایک فاعل کی طرف منسوب ہوتا ہے, معصوم کی طرف بھی, فرشتے کی طرف بھی, خدا کی طرف بھی. اسی لیے خدا نے کہا فالمدبرات امرا. خود تدبیر کون کرتا ہے؟ خدا. تدبیر کون کرتا ہے؟ فرشتہ. تدبیر کون کرتا ہے؟ معصوم. بس انشاءاللہ آئے گا, اگر عقائد کی بات ہوگی وہاں پہ عرض کریں گے. بس پہلے ابھی یہ ذکر کرنا تھا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس میں مومنین کا رزق تقسیم ہوتا ہے. کس کانال سے آتا ہے, کس چینل سے آتا ہے انسان تک؟ اس چینل کا نام امامت اور عصمت ہے کہ اس چینل سے ہوتا ہوا مومنین تک پہنچتا ہے. تو جو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ پائے گا, اور جو جتنا دور ہوگا وہ اتنا محروم ہوگا. خود پھر کیا کرو کہ کم از کم اپنے اندر شہدائے کربلا کی معرفت کو پیدا کرو. جب شہدائے کربلا کی معرفت ہوگی پھر کیا ہوگا؟ آپ منبع سے متصل ہو جائیں گے. اور منبع کیا ہے؟ جب منبع سے متصل ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اثر ظاہر ہوتا ہے کہ جب منبع سے متصل ہو پھر بہشت, نعمتیں, حور العین سب سے منہ موڑ لیتا ہے. اب اس کا رزق کیا ہے؟ اس کا رزق معیت امام حسین ہے, ہمراہی امام حسین, امام حسین کا قرب, امام حسین کی ہمراہی, یہ رزق بن جاتا ہے. اور کربلا والوں نے یہ بتایا ہے, کہا کہ ہم کیسے رجبی بنے کہ ہم نے کربلا میں دین کو سہارا دیا, اور دین کے سہارے میں جب ہمارا رزق تقسیم ہوا شعبان کے مہینے میں تو کیا رزق تقسیم ہوا؟ خدا نے ہمیں حسین سے متصل کر دیا. اور جب امام حسین سے متصل ہوئے نتیجہ کیا نکلا؟ امام نے بہشت بھی دے دی, بیعت بھی اٹھا لی, اور اجازت بھی دے دی, اعلان رضایت بھی کر دیا, کہا یہ بہشت بھی لے لو, چلے جاؤ. رزق کیسا تھا؟ لأنه يتشعب فيه ارزاق المؤمنین. آنکھیں بند کی اور جنت سے منہ موڑ کے کہا مولا جہاں پہ آپ نہ ہوں اس بہشت کو لے کے ہم نے
کرنا کیا ہے؟ پس مراتب درجات کمالی انسان کی معرفت کے سائے میں آگے بڑھتے ہیں، اور رزق جتنی استعداد اور ظرفیت بڑھے گی اسی اعتبار سے رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو تقسیم رزق کی دنیا میں اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں، شعبانی بنیں، اور شعبانی بن کر رزق وافر لے کر تیاری کریں تاکہ ماہ رمضان میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں۔ اب وہ ماہ رمضان میں کیسے ہوں گے کہ انشاءاللہ بات سے دیگر ہے، اس کو بیان نہیں کریں گے، اگر مناسبت ہوئی تو وہاں پہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ کل سے ختم اللہ علی قلوبہم۔